عام طور پر اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کو خلیفہ بنا لیا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یہ تھی کہ میرے بعد حضرت علی خلیفہ بنیں گے۔ اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ارتد الناس کلهم بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ثلاثہ، کہ حضور کے جانے کے بعد نعوذ باللہ سب کے سب صحابہ مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 کے۔ وہ کون تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو کہتے صرف 3 بچے تھے، باقی سب کے سب گمراہ ہو گئے۔ بعض روایت میں حضرت عمار بن یاسر کا نام بھی لوگ لیتے ہیں۔ میرا یہ شیعوں سے ایک سوال ہے کہ آقا علیہ السلام کی وصیت تو یہ ہے کہ جی میرے بعد حضرت علی خلیفہ بنیں گے، یہ حضور کی وصیت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک لوگوں پر محنت بھی کی ہے اور لوگ حضور کے ساتھ بھی رہتے تھے، پھر آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگ کیوں متفق ہو گئے؟ حضور کے جانے کے بعد حضرت علی کو لوگوں نے چھوڑا، حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان پر جو متفق ہو گئے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا ان خلفائے ثلاثہ کا ان کا اپنا کردار اچھا تھا، لوگوں نے اس چیز کو دیکھ کر اس کو فالو کیا، یا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا چلتے تھے اور لوگوں نے اس چیز کو دیکھ کر ان کے ساتھ ان کو فالو کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی؟ اور حضرت علی کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیا وہ حضور کے ساتھ صحیح نہیں چلتے تھے، یا پھر حضرت علی کا نعوذ باللہ اپنا کردار اچھا نہیں تھا کہ جس کو دیکھ کر لوگوں نے سمجھا کہ یہ کام صحیح طریقے سے نہیں سنبھال سکے گے؟ آخر وجہ کیا تھی کہ حضور کی وصیت کے باوجود بھی لوگوں نے حضرت علی کو قبول نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق کو قبول کر لیا؟ بقول آپ کے کہ وصیت حضور نے یہ کی تھی حضرت علی خلیفہ بنیں گے، صدیق کے بارے میں تو کوئی وصیت نہیں تھی، پھر کیا حضرت ابو بکر صدیق کا، سیدنا فاروق اعظم کا، سیدنا عثمان ذو النورین کا اپنا کردار اچھا تھا، یا حضور کے ساتھ رہتے تھے اس لیے لوگوں نے ان کو خلیفہ بنا لیا؟ اگر کہتے ان کا اپنا کردار اچھا تھا، پھر جو تم کہتے ہو سیدہ پر ظلم کیے، ساری باتیں آپ کی جھوٹی گئی بھاڑ میں۔ اور اگر کہتے حضور کے ساتھ رہتے تھے پھر بھی آپ کی بات جھوٹی، تم تو کہتے حضور کے ساتھ صحیح رہتے نہیں تھے، نعوذ باللہ نفاق کے ساتھ رہتے تھے۔ تو ساتھ رہنے والے لوگ تھے، ان کو پتا تھا کہ حضور کے سچے ساتھی ہیں، وفادار ہیں، اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور دوسری بات حضرت علی کو کیوں چھوڑا؟ ان کا نعوذ باللہ اپنا کردار اچھا نہیں تھا، وہ صحیح لوگوں کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے تھے، یا آقا علیہ السلام کے ساتھ وہ نہیں رہتے تھے؟ تو میرا شیعوں سے سوال ہے، ان کو ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو اچھا سمجھا تو وجہ کیا تھی؟ اور حضرت علی کو چھوڑا تو وجہ کیا تھی؟ پوری رافضی قوم کو، شیعہ قوم کو میری چیلنج ہے، میرے اعتراض کا جواب دیجئے گا۔